جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، جیسا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس سارے جھگڑے فساد کی جڑ اصل میں یہ طلحہ اخوانی شیعہ رافضی ہے، جو عقیدے منہج اصول میں اتنا کمزور ہے کہ ایک جملہ بولتا ہے اس میں عقیدے منہج اصول کی 10 غلطیاں کرتا ہے۔ اس کے سمجھنے استدلال کرنے کا معیار مقلدوں سے بدتر ہے، اور یہی اصل جھگڑے کی سبب ہے، جو کچھ بھی اٹھا کر شیئر کر دیتا ہے، اور یہ ایک طرح کا غلو باز ٹولہ بن گیا ہے۔ اب دیکھیے مسئلہ تدلیس پر اس نے ایک ویڈیو اور بھیجا، اور کیا کمنٹس کرتا ہے۔ آپ کو صرف غلو ہی غلو نظر آئے گا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے پہلے غلو آیا، جس کی وجہ سے دنیا میں سب سے پہلے شرک شروع ہوا، آج یہ مقلدوں کا ٹولہ اہل حدیث مسلک میں گھس کر یہ صفت اختیار کر چکا ہے غلو والی، اور یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ یہ کیا تعریف کرتا ہے، کیا کہتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کمنٹ میں، کہ یہ محد العصر، اس کو لکھنا بھی نہیں آتا، حافظ زبیر علی زئی کے شاگرد حافظ شیر محمد بول رہے ہیں۔ اس کو یہ بھی نہیں معلوم محدث العصر کہتے کس کو ہیں۔ اب ان کو کیا بتا رہا ہے، شیر۔ اچھا، اور یہ کتنے بڑے آدمی ہیں، آپ ان کے کمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے اہل حدیث عالم بھی کچھ نہیں ہے نا۔ اب آئیے دیکھیے، اس نے ابھی ایک جو ویڈیو لگایا تھا، جس کو میں نے پہلے پوسٹ مارٹم کیا تھا، کہ اس نے انجینئر مرزا علی اور ان میں کوئی وہ نہیں بتایا تھا بھڑاس نکالتے ہوئے، اہل حدیث علماء میں اور انجینئر مرزا علی میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن اب دیکھیے آپ یہاں پر کہ میں انہی کے اصول سے ثابت کروں گا کہ شیخ زبیر علی زئی میں، انجینئر مرزا علی میں اور ان کے شاگرد بندے میں کوئی فرق نہیں ہے، تینوں کا اصول ایک ہی ہے، اور ہم نہیں کہہ رہے، ان کے استدلال سے ہی، اور وہ اصول میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں، سکھا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ انجینئر مرزا علی اپنی عقل سے بات کرتا ہے، وہ اسلاف کے طریقے کو اپناتا نہیں ہے، سب جانتے ہیں، قرآن حدیث کو اپنی عقل سے سمجھاتا ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب سمجھتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب، خود یہ فرقہ بھی جو انجینئر مرزا علی سے برات کا اعلان کرتا ہے، لیکن اصول آج بھی انجینئر کے ہی اپناتا ہے۔ تو اصول معلوم ہو گیا کہ قرآن حدیث کو اپنی عقل سے سمجھانا، اسلاف کا طریقہ اپنانا نہیں۔ تو اس میں شیخ زبیر، انجینئر مرزا علی اور یہ بندہ خود جو مسئلہ تدلیس پر وضاحت بیان کر رہا ہے، آئیے سب سے پہلے ان کی ویڈیو سنیے۔ یہ خود انجینئر مرزا علی کے اس پر ہے۔ کیا ہوتا ہے نا کہ محدثین کے اصول سے ایک دم لا علم ہے، یہ کیا سمجھ لیتے ہیں، محدثین کیا فرماتے تھے کہ ان جھبے کرتے والوں نے ہمیں مسجد میں بیٹھ کر دھوکے دیے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا۔ جب حدیثیں جمع کرتے تھے تو جو حدیثوں میں جھول جھوٹ پکڑایا جاتا تھا، تو وہ کوئی باہر سے آدمی آ کے جن بھوت نہیں بتا دیتے، بلکہ ایسے ہی لوگ بتاتے تھے جو جھبے کرتے پہنتے تھے۔ اب کوئی ممبر پہ بیٹھ گیا اور خوب زبان مروڑ کے عربی پڑھ لیا، تو مقلدوں کی طرح ان اندھے مقلدوں کے یہاں بھی وہ بڑا عالم بن جاتا ہے، اور بس شیخ زبیر کا شاگرد ہے تو وہ بھی محدث العصر ہو جائے گا شاگردوں میں۔ اب وہ پڑھ لے، بول دے، تو وہ جو بول دے گا وہ پتھر کی لکیر ہو جائے گی۔ اب یہ روش کس کی ہے، یہ اہل حدیث کی روش نہیں، یہ اندھے مقلدوں کی روش ہے۔ آئیے ہم سمجھاتے ہیں کہ انجینئر مرزا علی کا اصول، شیخ زبیر کا اصول ایک ہے، اور ان کے شاگرد کا اصول بھی ایک ہے، اور یہ مسئلہ تدلیس میں کیا بات سمجھا رہا ہے، آئیے دیکھیے۔ طلباء کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارے دوست اور بھائی فضیلت الشیخ حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے جس وقت، اب اس نے لکھا تھا ان کے شاگرد، لیکن یہ تو دوست اور بھائی کہہ رہا ہے غالباً، جو میں نے سنا ہو۔ نور العینین کتاب لکھی مسئلہ رفع الیدین پر، تو جو دوسرے ہمارے دوست اور احباب ہیں جو کہتے ہیں رفع الیدین پہلی کے سوا ہے نہیں، ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں موجود۔ تو انہوں نے اس کے اوپر جب محدثین کا کلام جمع کیا، ایک بات جو خود انہوں نے بڑی تفصیل سے پیش کی، وہ یہ تھی کہ اس روایت کی سند میں
مدلس اور امام ہے سفیان بن سعید بن مسروق الثوری. سفیان بن سعید بن مسروق الثوری. تو اصول حدیث کی روح سے وہ تدلیس کرتے تھے، مدلس تھے. تدلیس عام تعریف اس کی یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی استاد سے پڑھتا ہے نا اور اس استاد سے حدیثیں سنتا ہے، اب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا شاگرد ہے، اس کے حوالے سے حدیث بیان کرے تو سماع کی ہوگی. بعض اوقات اس شیخ کے حوالے سے ایسی روایت بیان کر دے جو اس نے اس سے سنی نہیں ہوتی، جس سے سنی وہ واسطہ ذکر نہیں کیا، اور لفظ بھی بیان کرتے وقت احتیاط کرتے ہوئے ایسے استعمال کیے جس میں سننے کی وضاحت نہیں ہے. سمعت، اخبرنا، حدثنا، انبأنا، نبأنا، پھر یہی مفرد کے صیغے انبأنی، حدثنی، نبأنی، اخبرنی. یہ 5 جو صیغے ہیں نا، سمعت میں نے سنا، اخبرنا یا اخبرنی اس نے مجھے یا ہمیں خبر دی، حدثنا حدثنی اس نے ہمیں یا مجھے حدیث بیان کی، انبأنا انبأنی، نبأنا نبأنی تو اس نے مجھے کوئی بات بتائی یا ہمیں بتائی. تو یہ الفاظ وہ ہیں جن کو محدثین کہتے ہیں کہ یہ وہ صیغے ہیں جو سماع میں بڑے واضح ہیں. لیکن ان اور قالا، لفظ ان اور لفظ قالا، یہ 2 لفظ ایسے ہیں جس میں سننے کا احتمال بھی ہے، نہ سننے کا احتمال بھی ہے. تو سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں شیخ نے تفصیلی لکھا کہ وہ تدلیس کرتے تھے. تو مدلس راوی جب تک اپنے استاد سے وہ روایت سننے کی وضاحت نہیں کرتا تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا. یا قبولیت کی 2 اور شکلیں ہیں. جو بات تدلیس کرنے والا راوی بیان کر رہا ہے وہی بات کسی اور معتبر راوی نے اسی استاد سے یا اس کے استاد اور استاد سے بیان کی ہو جہاں تدلیس کرنے والا کر رہا ہے، جس کو محدثین کی اصطلاح میں متابعت کہتے ہیں. اور متابعت کرنے والا متابع وہ نہ مل جائے، یا شاہد کہ جس صحابی سے وہ روایت آئی ہے اسی معنی مفہوم کی یا لفظاً منو عن وہی روایت کسی اور صحابی سے آ جائے تو اس کو شاہد کہتے ہیں. کوئی متابع یا شاہد جب تک نہیں ملتا اور سننے کی وضاحت بھی نہیں ملتی تو مدلس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا. یہ لکھا انہوں نے. پھر ایک مخالف فریق کے شخص نے کتاب لکھی تحفہ اہل حدیث. تو اس میں اس نے اب دیکھا آپ نے جن حضرات کو یہ شیخ زبیر علی زئی کا شاگرد بتا رہے ہیں وہ حضرات نے ابھی جو بات پیش کی ہے اصل میں ان کو تو سمجھی نہیں، کیونکہ ان کا اتنا علمی معیار ہے ہی نہیں کہ یہ اصول قاعدے والی بات سمجھ سکے. اب یہاں پر انہوں نے خود یہ اصول متعین کر دیا کہ شیخ زبیر علی زئی انجینئر مرزا علی، اور یہ خود اسی اصول پر ہیں جس کو آج عام اہل حدیث سے سمجھتے ہیں کہ انجینئر مرزا علی کا جو اصول ہے کہ قرآن حدیث کو اپنی عقل سے سمجھو اور اسلاف کو چھوڑ دو اور اپنی عقل سے سمجھاؤ. آپ سوچ رہے ہیں گے کیسے؟ تو دیکھیے سفیان ثوری کی جو روایت عبداللہ بن مسعود کی ترک رفدین کی جو مقلدین پیش کرتے ہیں، اب اس پر یہ کیا بتا رہے تھے کہ شیخ زبیر علی زئی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اس میں سفیان ثوری ان سے روایت کر رہے ہیں اور یہ مدلس ہیں، اور جب یہ سماع کی صراحت نہیں کرے تو روایت کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف ہو جاتی ہے.
تو اب آپ کو ہم انجینئر مرزا علی کا اصول سکھاتے سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنی عقل سے باتوں کو سمجھاتا ہے نا، اسلاف کا طریقہ نہیں اپناتا. یہ سب جانتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا، اس لیے انجینئر مرزا علی کو لوگ گمراہ بھی کہہ رہے ہیں. اب یہ حضرات ہی خود بیٹھ کر لوگوں کو درس دے رہے ہیں، لیکن یہ بتانے کی تھوڑی بھی زحمت نہیں کر رہے ہیں کہ سفیان الثوری کی یہ روایت ترک رفع الدین والی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت جو ضعیف کہا گیا ہے، محدثین کی بڑی جماعت نے جو اسے نقل کیا ہے اسے ضعیف کہا ہے، ان میں سے کتنے محدثین نے اس کے ضعف کی یہ وجہ بتائی ہے کہ اس میں سفیان الثوری ان سے روایت کر رہے ہیں. یہ بتانا چاہیے تھا نا، اور یہ محدثین کا طریقہ ہوتا، اور یہ ہوتا کہ ہاں چلو قرآن حدیث کو اپنی عقل سے نہیں سمجھا رہے ہیں بلکہ محدثین کے طریقے سے سمجھا رہے ہیں. تو جب محدثین کی بڑی جماعت نے اس روایت کو اس لیے ضعیف نہیں کہا کہ اس میں سفیان الثوری ان سے روایت کر رہے ہیں، بلکہ اس کی دوسری وجوہات بتائی ہے، تو یہاں پر محدثین کا طریقہ چھوڑ کر شیخ زبیر علی زئی یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ سفیان الثوری ان سے روایت کر رہے ہیں، تو اسے معلوم ہوا کہ وہ قرآن حدیث کو اپنی سمجھ سے سمجھا رہے ہیں، اسلاف کے طریقے سے نہیں سمجھا رہے ہیں. اور خود شیخ زبیر کے دوسرے شاگردوں کے بیانات میں سنا ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا ایک لفظ بھی ہم اسلاف کے طریقے سے سمجھتے ہیں، اپنی سمجھ سے نہیں سمجھتے ہیں. کیا نام ہے شیخ کا، ظہیر امن پوری صاحب، شیخ ظہیر امن پوری، ان کے بیان بھی میں سنا ہوں. تو اب یہاں پر یہ شاگرد اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، یہ خود بھی ہے نا، چلو شیخ زبیر نے کیے تو سمجھ میں آئی، ان کو بھی نہیں سمجھا. اب ان کا علمی معیار، ان کی علمی پرکھ، یہ دوسرے علماء کو کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا علی کے طریقے پر ہیں، لیکن آج ان پر یہ الزام لوٹ کر آیا ہے کہ یہ خود انجینئر مرزا علی کے طریقے پہ. بھائی ترک رفع الدین کی روایت کو محدثین کی بڑی جماعت نے ضعیف کہا ہے، تو کس نے سفیان الثوری کے ان پر کلام کیا ہے؟ آپ بتائیں. نہیں بتائیں تو آپ کا بھی وہی طریقہ ہے جو انجینئر مرزا علی کا طریقہ ہے کہ قرآن حدیث کو اپنی عقل سے سمجھو، اپنی عقل سے سمجھاؤ، اسلاف کا طریقہ چھوڑ دو. اب آگے جو بات کہی ہے نا، وہ تدلیس کے مسئلے میں کبھی آگے بحث آئے گی تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ یہ صرف قابلیت بتانا ہے. اور جیسا کہ میں اکثر مقلدین کو کہتا ہوں کہ مقلد ہوتا تو مقلد ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے صرف اپنی قابلیت بتاتا ہے. میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے کو عربی آتی ہے اور یہ ہے اور وہ، اور ایسا کر سکتا ہوں، ویسا کر سکتا ہوں. اور جب اپنے مذہب کو دلائل کی بنیاد پر ثابت کرنے کی بات آتی ہے تو ٹائم فش. تو پھر آگے بھی ان شیخ نے وہی روش اختیار کی ہے کہ قابلیت بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں انشاءاللہ جب بات آئے گی آگے چھڑے گی تو کریں گے. لیکن پھر میں آپ کو اصول یاد دلاؤں کہ قرآن حدیث کو اپنی عقل سے سمجھنا سمجھانا یہ انجینئر کا اصول ہے، اور اسلاف سے سمجھنا سمجھانا ہمارا اصول ہے. تو سفیان الثوری کی اس ان والی روایت کو جو ترک رفع الدین کی ہے، جن محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، تو ان میں سے کتنوں نے اس کے ضعف کی وجہ سفیان الثوری کے ان کو بتایا ہے؟ اس پر ثبوت دینا چاہیے تھا. اور نہیں تو پھر آپ کا طریقہ، انجینئر کا طریقہ، دونوں ایک ہے. اور آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اصل میں اس سارے فساد کی جڑ کون ہے؟ یہ وہی طلحہ رافضی ہے، چھپا ہوا شیعہ، جو ایسی چیزیں پیش کرتا ہے جس میں صرف غلو ہوتا ہے، فتنے فساد ہوتے ہیں، آپسی جھگڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھڑکانا، اہل حدیثوں کو بھڑکانا مقصود ہوتا ہے. 4 سال سے صرف یہی کر رہا ہے، اور خوب کام دھندہ چھوڑ کر چندے کر اپنا گھر چلا رہا ہے. یہ کوئی کام دھندہ نہیں کرتا، یہ بات لکھ لیجئے. یہ خود اس کی مسجد کے ذمہ دار نے مجھے بتایا ہے، اور ورنہ یہ کیا کام دھندہ کرتا ہے یہ مجھے بتا دیں. تو اس کا یہی کام رہ گیا ہے، ایسے اس گرو گھنٹال ٹولے کو الو بنانا، اور اس طرح کی باتیں، غلو والی باتیں پیش کر کے محدث العصر، ان کے شاگرد، اور پتہ نہیں کیا کیا غلو کر کے خوب چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دینا، اور پھر اپنی ضروریات کے لیے ان سے چندے مانگنا. یہ اس کی روش بن گئی ہے. یہ بہت ہی بڑی پولیٹکس کر رہا ہے. اصل سبب یہی ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور میں یہ چیلنج بھی کرتا ہوں کہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. کیونکہ شیخ زبیر علی زئی، انجینئر مرزا علی، اور یہ تینوں ایک ہی اصول پر ثابت ہو رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ اہل حدیث نہج و منہج کو چھوڑ کر جو کرے گا، وہ دودھ میں کتنی ہی ملاوٹ کر لے، اہل حدیث اس کو پکڑ ہی لیں گے. اہل حدیث علماء اس کو پکڑ ہی لیں گے، اور الحمدللہ اہل حدیث علماء نے اس کو پکڑ لیا. بس اب ظاہر ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین اس انجینئر کے طریقے پہ چلنے والے گروہ سے جماعت اہل حدیث کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.